27واں پارہ سورۃ الواقعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی واقع ہونے والی، لیس لوقعتها، نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں، کاذبہ کوئی جھوٹ، خافضۃ پست کرنے والی ہے، رافعہ بلند کرنے والی ہے۔ اذا رجت الارض، جب ہلا دی جائے گی زمین، رجا ہلایا جانا، وبست الجبال، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ، بسا ریزہ ریزہ کرنا، فکانت ہباء منبثا، فکانت پس ہو جائیں گے پہاڑ، ہباء گرد و غبار، منبثا اڑا ہوا۔ سورۃ الواقعہ مکی سورت ہے، ترتیب توقیفی یعنی قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے، پہلی سورہ فاتحہ، دوسری سورہ بقرہ، اس اعتبار سے یہ سورت 56 نمبر کی سورت ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ سورت 46ویں نمبر کی 46 نمبر کی سورت ہے۔ اس سے پہلے 45 نمبر پر سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، اور اس کے بعد سورہ شعراء نازل ہوئی ہے۔ اس سورت مبارکہ کی آیات مبارکہ 96 ہیں، اور جبکہ اس کے 3 رکوع ہیں، اور اس سورت مبارکہ کے الفاظ 887 ہیں، جبکہ اس سورت مبارکہ کے حروف 1903 اس سورت کے حروف ہیں، اور یہ سورت مبارکہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورت مبارکہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ اس سورت کا نام واقعہ ہے، اور یہ سورت کی پہلی آیت مبارکہ سے لیا گیا ہے۔ قیامت کے کئی نام ہیں، جن ناموں میں سے ایک نام الواقعہ، یہ قیامت کا نام ہے۔ الواقعہ واقعہ ہونے والی، اور ایک نام اس کا رادفہ بھی ہے۔ قیامت کا ایک نام رادفہ بھی ہے، اسی طرح قیامت کا نام الحاقہ بھی ہے، اور اسی طرح القارعہ، یہ بھی قیامت کا نام ہے۔ یہ سورت مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں پہلے قیامت کے حالات بیان کیے گئے، اور پھر فرمایا کہ آخرت میں تمام انسان اپنے انجام کے لحاظ سے 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جو مقرب لوگوں کا گروہ ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے، پہلا گروہ یہ ہوگا۔ دوسرا گروہ عام مسلمانوں کا ہوگا
جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور تیسرا گروہ ان کفار کا، ان مسلمانوں گناہگاروں کا کہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ ان تین گروہوں کا ذکر بھی اس صورت مبارکہ میں کیا گیا۔ اور پھر انسان کو خود اس کے اپنے وجود اور ان نعمتوں کی طرف اللہ نے توجہ دلائی کہ یہ سب دیکھو تمہارے وجود کا خالق کون، یہ نعمتیں تمہیں کس نے دی، یہ ساری فرمایا اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کیا جائے، توحید پر ایمان لائے، شرک سے انسان بچے۔ اور پھر اسی طرح اس سورت کے آخری رکوع میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا کہ انسان کو اس کی موت کا وقت اللہ نے پھر یاد دلایا۔ آخری رکوع میں ایک تو قرآن کی حقانیت اور دوسری بات انسان کو اس کی موت کا وقت یاد دلایا کہ دیکھو موت سے کسی صورت تم بچ نہیں سکتے، نہ اپنے محبوبوں کو تم بچا سکتے ہو، لہٰذا جو رب موت اور زندگی کا مالک ہے اس کی عظمت کے آگے سر بسجود ہو جاؤ، اس اللہ کی ماننے والے بن جاؤ۔ یہ سورت کا مختصر تعارف ہے، اور سورہ واقعہ کے فضائل کے اندر بھی کئی احادیث مبارکہ ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھی اسے کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ انہوں نے اپنی بچیوں کو یہی تربیت دی تھی کہ مغرب کے بعد اور یہ پوری رات میں کسی وقت بھی آپ سورہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی بچیوں کو یہی تربیت دی تھی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول بھی یہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو سورہ واقعہ سکھلاؤ، کیونکہ یہ سورہ واقعہ سورۃ الغنا ہے۔ اگر کسی کی غنی کر دینے والی ہے یہ سورت مبارکہ، اگر کسی کی ظاہری حالت کمزور بھی ہو اللہ اس کو دل کا سکون عطا فرماتے ہیں اس سورت کی برکت سے، اور وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یہ سورت واقعہ کی فضیلت کے اندر آتا ہے، اور اس کی ابتدائی آیات 6 کے اندر اللہ کریم نے قیامت کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب قیامت کا واقعہ رونما ہوگا تو اس کو جھٹلانے کی ہمت کسی کے اندر نہیں ہوگی۔ آج تو قیامت کو جھٹلانے والے بہت لوگ ہیں، مگر جب قیامت واقعہ ہو جائے گی کوئی بھی قیامت کو روک نہیں سکے گا، کوئی بھی قیامت کو جھٹلا نہیں سکے گا۔ اور فرمایا اس دن ایمان والے لوگ سرخرو ہوں گے اور منکرین جو ہیں یہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور قرآن کریم میں اس قیامت کی ہولناکی کا ذکر 20 جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جیسا کہ سورہ حج کے اندر بھی اللہ نے سٹارٹ ہی قیامت کے منظر سے لیا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم
اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم بہت بڑی چیز ہے۔ کیا حال ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یوم ترونہا، جس دن آپ قیامت کے زلزلے کو دیکھیں گے، تذہل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی غافل ہو جائے گی، مرضعۃ عما ارضعت، اس بچے سے جسے وہ دودھ پلا رہی ہے۔ دودھ پینے والا بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، ماں کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کی ہولناکی اتنی سخت ہوگی، کل مرضعۃ عما ارضعت، بچے کو دودھ پلانے والی ماں غافل ہو جائے گی، کوئی پتہ نہیں چلے گا اپنے بچے کا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ڈال دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو۔ افراتفری کی وجہ سے حمل گر جائیں گے، کوئی پتہ نہیں چلے گا، تکلیف تک نہیں ہوگی، قیامت کی ہولناکی اتنی سخت ہوگی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی حالت یہ ہوگی، آپ دیکھیں گے لوگوں کو ایسے ہیں جیسے نشے کی حالت میں آدمی ہوتا ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ سخت عذاب ہوگا، ایسی ہولناکی ہوگی، ایسے لگے گا جیسے لوگ نشے کی حالت میں ہیں۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا قیامت والے دن۔ اللہ ہم سب کو اس دن کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ اور سورہ مزمل میں فرمایا قیامت کی ہولناکی ایسے ہوگی، یوم یجعل الولدان شیبا، اللہ اکبر، اس دن فرمایا کہ جو بچے ہوں گے بچوں کو وہ دن بوڑھا کر دے گا، اور وہ دن بڑا سخت ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ہر کوئی اعمال کے اعتبار سے پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو گھٹنوں تک، بعض ٹخنوں تک، بعض پنڈلیوں تک اپنے اپنی نافرمانی کے اعتبار سے لوگ جو ہوں گے وہ پسینے کے اندر شرابور ہوں گے۔ اور سورہ عبس میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، افراتفری مچی ہوگی۔ اور قرآن میں دوسری جگہ فرمایا انسان افسوس کرے گا، کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش، کہے گا انسان کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا دنیا کے اندر کاش کچھ کر لیتا، آج مجھے رونا نہ پڑتا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، قرآن سمجھا رہا ہے، میری اور آپ کی آنکھیں کھول رہا ہے، وہ دن آنے والا ہے، یہ نہ ہو افسوس نہ کرنا پڑے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، پھر کہے گا کاش میں آگے کے لیے کچھ بنا لیا ہوتا۔ یہ قرآن کی باتیں سچی ہیں، اس لیے انسان کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ قیامت کی ہولناکی اللہ نے سورہ تکویر میں فرمائی، اللہ اکبر، فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت
جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں کھلی پھریں گی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ عرب والے 10 ماہ کی گابن اونٹنی کا بڑا خیال رکھتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اس دن کوئی بندہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی کے پیچھے نہیں ہوگا، اور نہ کہ اتنی سخت ہوگی کسی بندے کو کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب درندے جمع کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندر بڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ سورہ قاریہ میں اللہ نے فرمایا قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا۔ القاریہ کھڑکھڑانے والی، مل قاریہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی، وما ادراک مل قاریہ آپ کو کیا خبر کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث جس دن لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور پہاڑ رنگین اون کی طرح، دھنکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے۔ یہ ساری اللہ نے قیامت کے منظر بیان کیے ہمیں بیدار کرنے کے لیے کہ وہ وقت آنے والا ہے، لہٰذا سمجھدار انسان وہی ہے جو اس دن کی تیاری کر لے۔ اللہ اس دن کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا اذا وقعت الواقعہ جب واقع ہوگی واقعہ ہونے والی، لیس لوقعتها کاذبہ نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ، خافضۃ الرافعہ وہ دن ایسا دن ہوگا بعض لوگوں کو پست کرے گی، ذلیل و خوار کر دے گی وہ قیامت والا دن۔ خافضۃ پست کرنے والی ہے، ذلیل کرنے والی ہے بعض لوگوں کو، رافعہ بعض لوگوں کو بلند کرنے والی ہے۔ جن لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر کے آگے آخرت کے اندر ان لوگوں کو وہ بلند کرے گا دن رافعہ، وہ قیامت بلند کرنے والی ہے۔ اذا رجت الارض رجا جب زمین ہلا دی جائے گی ہلائی جانا، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کرنا، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا ہو جائیں گے پہاڑ اڑے ہوئے گرد و غبار کی طرح۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کی تیاری کی توفیق دے۔